بھائی چوتھا قسم ہے جمع مؤنث سالم، پانچواں قسم ہے غیر منصرف۔ ان دونوں کا اعراب وہی ہے جو پہلے تین گزرے ہیں، بالکل اسی طرح ہے۔ پہلے تین جو گزرے ہیں مفرد منصرف سے ہی، مفرد منصرف جار مجرا سے ہی، جمع مکسر منصرف، تو یہ چوتھے قسم جمع مؤنث سالم اور پانچواں غیر منصرف، ان کا اعراب بالکل ان تینوں کی طرح ہے، صرف ایک ایک اعراب میں فرق ہے۔ بس ان تینوں کی طرح ہے، صرف جو ہے ایک ایک اعراب میں کیا فرق ہے۔ جمع مؤنث سالم میں صرف نصب جو ہے جر کے تابع ہے، اور غیر منصرف کے اندر پھر جر جو ہے نصب کے تابع ہے بس۔ اس لیے ان دونوں کو اعراب حرکاتی طبعی کہا جاتا ہے، چونکہ ایک ایک حالت دوسروں کے تابع ہیں، اس لیے اب ان کو کہا جاتا ہے اعراب حرکاتی لفظی طبعی۔ اب کتاب والے نے جمع مؤنث سالم کہا، باقی آگے مولوی بنو گے تو باقی کتاب جو ہے نحو کے بعض کتاب سب نے بعض اس کو تعبیر کرتے ہیں الجمع بالالف والتاء الزائدتین، یعنی جمع مؤنث سالم سے وہ کلمہ مراد ہے کہ جس کے اخیر میں الف اور تا زائد ہے۔ کتاب والے نے آسانی کے لیے کہا جمع مؤنث سالم، لیکن اصل اس سے مقصد یہ ہے کہ جس کے آخر میں الف اور تا ہو، پھر اس کا مفرد چاہے مذکر ہو چاہے اس کا مفرد جو ہے مؤنث ہو، جیسے کہ المرفوعات اس کا مفرد مذکر ہے، مسلمات اس کا مفرد جو ہے مؤنث ہے۔ اس لیے جمع مؤنث سالم سے یہ مراد نہیں کہ یہ کسی مؤنث کا جمع ہو، تعبیر کتاب والوں نے یوں کی ہے، لیکن مقصد اس سے کہ وہ کلمہ جس کے آخر میں الف اور تا زائد ہو، پھر اس کا مفرد چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کا رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب اور جر کسر لفظی کے ساتھ، یعنی اس کا نصب جو ہے وہ کس کے تابع ہے، جر کے تابع ہے۔ جیسے ہن مسلمات، وہ سب کے سب عورتیں مسلمان ہیں۔ رأیت مسلمات، میں نے بہت سی مسلمان عورتوں کو دیکھا ہے۔ مررت بمسلمات، میں گزرا جو بہت سے مسلمانوں کے ساتھ۔ ہن ضمیر غائبات مسند الیہ مبتدا سے مرفوع محلاً راجع بسوئے معہود فی الذہن۔ مسلمات جمع مؤنث سالم 16 قسموں سے ہو گیا۔ اب ترکیب میں کیا بن رہا ہے، مسند خبر اوست مرفوع بضمہ لفظ۔ رأیت مسلمات، میں نے بہت سے مسلمان عورتوں کو دیکھا ہے۔ رأیت فیل با فاعل، رأیت فیل با فاعل، پھر وغیرہ وغیرہ۔ مسلمات جمع مؤنث سالم مفعول بھی منصوب، اب اس کا صرف نصب جو ہے وہ کسرے کے تابع ہے، نصب کسرے کے تابع ہے۔ مررت بمسلمات، میں گزرا جو ساتھ باہر حروف جار مسلمات جمع مؤنث سالم مجرور بالکسر لفظ منصوب مفعول بغیر سری جار مجرور ظرف اللہ متعلق بمررت۔ کل ایک بات رہ گئی تھی ابتدا میں وہ بیان کرنی تھی کہ مرفوعات کل 8 ہیں۔ مرفوعات کل کتنے ہیں؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، حروف مشبہ بالفعل کا خبر، لائے نفی جنس کا خبر، ما ولا مشبہتان باللیس کا اسم، اور افعال ناقصہ کا اسم۔ یہ 8 قسم کے اسم جو ہیں یہ مرفوع پڑے جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مرفوعات۔ اور منصوبات جو ہے کل 12 ہیں۔ منصوبات کتنے ہیں؟ کل 12 ہیں۔ مفاعیل 5، مفعول مطلق ہے، مفعول فی ہے، لہو ہے، معہو ہے، یہ سارے کے سارے منصوب ہوتے ہیں۔ حال ہے، تمیز ہے، مستثنیٰ ہے،
حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہے اور لا نفی جنس کا اسم، مشبتن بلیس کا خبر، افعال ناقصے کا خبر، اور مجرورات کل دو ہیں، مجرور بحرف الجار اور مضاف الیہ۔ غیر منصرف پانچواں کیا ہے؟ غیر منصرف۔ اس میں معرب جو ہے دو قسم پر ہے، بعض اسم وہ ہیں کہ جن کے اوپر کسرہ اور تنوین آتا ہے، اور بعض اسم وہ ہیں جن کے اوپر کسرہ اور تنوین نہیں آتا۔ جن کے اوپر کسرہ اور تنوین نہ آئے، کسرہ اور تنوین نہ آئے، نہ آنے کے وجوہ کو اسباب منع صرف کہتے ہیں۔ منصرف غیر منصرف ہونا اس میں معرب کا قسم ہے، مبنی جو ہے کبھی نہ منصرف ہوتا ہے نہ، تو اب کہو گے کہ اس میں معرب دو قسم پر ہے۔ بعض اسم ایسے ہیں کہ ان میں ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ ان میں کسر اور تنوین داخل نہیں ہوتے، ان اسبابوں کو کہا جاتا ہے اسباب منع صرف۔ یہ 9 ہیں، اسباب منع صرف کے کتنے ہیں؟ 9 ہیں۔ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، وزن، فعل، الف نون زائدتان، ان کو ذرا سمجھو۔ عدل کہتے ہیں کہ اسم کا اپنے صیغہ اصلی سے تبدیل ہو جانا۔ عدل کی تعریف، عدل کہتے ہیں کہ اسم کا اپنے اصلی صیغے سے تبدیل ہونا دوسرے صیغے کی طرف بغیر کسی صرفی قانون کے، بغیر صرفی قانون کے، مادہ اصلی اور معنی بھی اس کا باقی ہو۔ پھر دیکھو، عدل کہتے ہیں کہ کوئی اسم اپنے اصلی حالت سے تبدیل ہو جائے دوسرے غیر اصلی حالت کی طرف بغیر کسی صرفی قانون کے، اور مادہ اور معنی اس کا باقی ہو، مادہ اور معنی اس کا کیا ہے؟ باقی ہو۔ عدل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عدل تحقیقی، دوسرا ہے عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی کہتے ہیں کہ صیغے کے اصلی حالت سے تبدیل ہونے پر کوئی قرینہ موجود ہو، صیغہ کے اپنے اصلی حالت سے تبدیل ہونے پر کوئی قرینہ موجود ہو، کوئی قرینہ موجود ہو۔ جیسے کہ عرب حضرات ایک کو کہتے ہیں واحد، عرب حضرات ایک کو کیا کہتے ہیں؟ واحد۔ اب اگر کوئی کہے بھی ایک، لقمان کا توجہ کر رہا، کوئی اگر کہے کہ ایک ایک ہو کے آؤ، کوئی اگر کہے، اب عربی حضرات اس کو واحد واحد نہیں کہتے ہیں، بلکہ اب اس کو تبدیل کر کے کہتے ہیں احاد۔ اب یہ احاد اپنے اصلی حالت سے تبدیل ہوا، وہ واحد سے تبدیل ہوا، احاد بن گیا بغیر کسی صرفی قانون کے، لیکن مادہ اس کا وہی باقی ہے، مادہ بھی وہی ہے، معنی بھی وہی ہے۔ اب یہ اپنے اصلی حالت سے تبدیل ہوا، اس پر کوئی قرینہ، ایک قرینہ یہ ہے کہ اس کے معنی کے اندر ہے احاد۔ احاد کا معنی ایک ایک، 2 دفعہ۔ اب یہ لفظ ایک ہے، معنی میں تکرار ہے، تو معلوم ہو گیا کہ یہ اپنے اصلی حالت سے تبدیل ہے۔ اب عرب حضرات واحد کا معنی ہے ایک، جب کسی کو کہے کہ بھئی ایک ایک آ جاؤ، تو اب وہ واحد واحد نہیں کہتے تکرار سے، اب لفظ 2 ہیں لیکن ان کی جگہ پر وہ احاد بولیں گے۔ اب احاد کا خود معنی ہے کہ ایک ایک ہو کے آ جاؤ۔ اب یہ لفظ اپنے اصلی حالت سے تبدیل ہوا ہے، قرینہ کیا ہے کہ اس کے معنی میں تکرار ہے، تو معلوم ہوا کہ لفظ میں بھی تکرار تھا کہ یہ اپنے اصلی حالت سے تبدیل ہوا۔ ایسے میں اسی طرح عرب حضرات جو ہے احاد بھی بولتے ہیں، اور کیا ہے موحد بھی بولتے ہیں، احاد بھی بولتے ہیں، اور کیا ہے موحد بھی بولتے ہیں۔ مفعل کا وزن، فعال کا وزن یا مفعل کا وزن، یہ اس میں عدد میں 1 سے لے کر 10 تک وہ بولتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ہے الی اجنحۃ مثنا، اب مثنا کا معنی 2 اب یہ اپنے اصلی حالت سے تبدیل ہوا ہے،
مسنا کا معنی اسنان سے، اب اسنان نہیں کہیں گے بلکہ اس کی جگہ پر مسنا کا وزن ہے مفعل، وثلاث ورباع. اب یہ ثلاث اصل میں تھا ثلاثۃ، تین ہو کر بیٹھو. رباع پھر سمجھو. عدل کی دو قسمیں ہیں، ایک عدل تحقیقی، بولو تو صحیح، ایک عدل تحقیقی تقدیری. عدل تحقیقی کہتے ہیں کہ صیغہ اپنے اصلی حالت سے تبدیل ہو، اس کے تبدیل ہونے کے اوپر کوئی قرینہ بھی کیا ہے موجود ہو. جیسے اسماء عدد جو ہیں وہ 1 سے لے کر 10 تک یا وہ فعال کے وزن پر آئیں گے یا وہ مفعل کے وزن پر آئیں گے. جیسے کہ واحد سے احاد، اب احاد کا معنی ایک بر وزن فعال، موحد کا معنی ایک بر وزن مفعل. اسنان سے یا تو ثناء بر وزن فعال، ثناء کا معنی دو، مسنا کا معنی دو. ثلاثۃ سے ثلاثہ، ثلاث، اربعۃ سے رباع، مربع. خمسۃ سے خماس، مخمس. اور ستۃ سے سداس، مسدس. سبعۃ سے سباع، مسبع. ثمانیۃ سے سمان، مسنیو، سمانیو، مسنیو. تسعۃ سے تساء، متسع. اور عشرۃ سے اشار، معشر. اب یہ سب صیغے اپنے اصلی حالت سے تبدیل ہیں. اصلی حالت سے تبدیل ہونے پر قرینہ موجود ہے کہ معنی میں تکرار ہے. جب معنی میں تکرار ہے تو یہ خود اس چیز کی علامت ہے کہ بولتے کیوں نہیں ہو، لفظ میں تکرار ہے. اتنی بات آ گئی ذہن میں. اور ہے عدل تقدیری. عدل تقدیری کا معنی یہ کہ فرض کر لو بس کہ یہ تبدیل ہوا ہے. فرض کر لو کہ یہ کیا ہے تبدیل ہوا ہے. فرض کر لو کہ یہ تبدیل ہوا ہے. پھر یہ عدل تقدیری یا تو علم کے اندر ہوگا، اسم اعلام میں ہوگا، یا صفتوں میں ہوگا، اسماء صفات میں. اعلام کے اندر اس کی زیادہ سے زیادہ پورے کلام عرب میں 15 سے 20 تک مثالیں ہیں. مشہور مثال ظفر ہے، زحلو ہے، عمرو ہے. اب عرب حضرات ان کو غیر منصرف پڑھتے ہیں. ایک سبب تو اس میں موجود ہے کہ یہ علم ہے، دوسرا کوئی سبب نہیں تھا. انہوں نے کہا عدل تقدیری ہے، یعنی عدل فرضی ہے. فرض کر لو کہ یہ عاملوں سے تبدیل ہوا ہے. باقی بھائی کوئی دلیل کچھ نہیں، اس لیے تو کہتے ہیں فرض کر لو. فرض کر لو کہ تم روٹی کھا کے بیٹھ چکے ہو. فرض کر لو کہ یہ عمر و اصل سے عامل تھا. یہ ہے فرضی. تقدیری کا معنی فرض کر لو بس. اور اسی طرح اسماء صفات میں صرف اس کی ایک مثال ہے بس. اسماء صفات میں اس کی ایک مثال ہے. عدل تقدیری کا وزن ہمیشہ فعلو آئے گا بس. فعلو کے آگے پیچھے اس کا وزن نہیں ہوگا. عمرو، فعلو، زحلو، بولو تو صحیح، ظفرو. اسماء صفات میں بھی ایک ہی اس کا صیغہ ہے، فعلو اخرو، فعلو اخرو. اب یہ اخرو جو ہے یہ جمع ہے اخرا کا. اخرو یہ جمع ہے اخرا کا. جیسے قرآن پاک کے اندر ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ یا من ایام اخرى، من ایام اخرى. اب اس میں تفضیل المؤنث کا وزن آتا ہے فعلا. سوائے اس ایک لفظ کے باقی اس میں تفضیل المؤنث کا یہ صیغہ منصرف آتا ہے. ضربات البیان، ضربیات، زورابن. زورابو نہیں ہے، منصرف ہے زورا. نصرہ، نصریان، نصابن.
شرفا شرفیان شرفیاتن شرفن. صرف یہ اخرا جو ہے اس کا جمع مؤنث جو ہے وہ غیر منصرف ہے. اخرن نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ اخرو پڑھا جاتا ہے. باقی کیوں یہ بڑی کتابوں میں پڑھو گے اس کی وجہ اخرا جو ہے یہ واحد مذکر اس کا آتا ہے آخرو اور واحد مؤنث اس کا آتا ہے اخرا. اب اخرا کا جمع مکسر ہے اخارو فعلو. تو عدم تقدیری ہمیشہ فعلو کے وزن پر ہوگا. پھر یا وہ علم کے اندر ہوگا یا صفت میں. صفت میں اس کا صرف ایک ہی مثال ہے بس. باقی علم کے اندر بھی اس کی مثال زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 تک ہے. عدل آگے ذہن میں. آگے ہے وصف. وصف کہتے ہیں اصطلاح میں جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں کسی صفت کا لحاظ کیا گیا ہو. وصف کہتے ہیں جو ایسی ذات پر دلالت کرے وہ اسم جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں کسی صفت. اب وصف کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے وصف اصلی کہ واضح نے اس کو خود وصفیت والے معنی کے لیے وضع کیا ہے. جیسے کہ احمرو جیسے حمرتن. اب حمرتن کا معنی ہے وہ ذات جس کے اندر کیا ہے سرخی پائی جائے. احمرو وہ ذات جس کے اندر سرخی پائی جائے. اور دوسرا ہے وصف عارضی. وصف عارضی کا معنی ہے کہ واضح نے اس کو وصفیت کے لیے وضع نہیں کیا ہے لیکن اب وہ عارضی طور پر وصف میں استعمال ہو. یہاں وصف سے اصلی وصف جو ہے وہ غیر منصرف کا سبب بنتا ہے. وصف عارضی جو ہے وہ غیر منصرف کا سبب. جیسے مررت بنسوۃ اربع. اب اربع جو ہے عرب حضرات نے ایک معین عدد کے لیے وضع کیا ہے لیکن اب یہاں عارضی طور پر وہ نسبت کے لیے صفت بن رہا ہے. تو عارضی جو وصف ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور ہے تانیث. اور کیا ہے تانیث. تانیث کی کتنی علامتیں ہیں 4. پہلا ہے تانیث تائے ملفوظہ. تائے ملفوظہ جس تانیث کے اندر ہے وہ غیر منصرف کا سبب ہے. ایک شرط ہے کہ وہ علم ہو. بس ایک شرط ہے کہ وہ کیا ہے علم ہو. جیسے فاطمہ کو عائشہ کو خدیجہ کو. اب یہ عائشہ تو نام ہو تو یہ کیا ہے غیر منصرف ہے کیونکہ ایک علم ہے ایک کا تانیث. اگر عائشہ عائشہ یعیشو سے بنا ہو اسم فاعل. عائش عائشہ نے عائشون عائشتن پھر اس میں یہ منصرف بنے گا کیونکہ اب یہ نام نہ رہا. یعنی تانیث کی کتنی قسمیں تھیں 4. اب اگر وہ تانیث ہے لفظی تو اس کے لیے ایک شرط ہے علم. اگر تانیث ہے الف کے ساتھ پھر تانیث چاہے الف مکسور ہے چاہے الف ممدود ہے اس کے لیے اور کوئی شرط نہیں ہے. اس کے لیے کوئی اور شرط نہیں ہے. چاہے ممدودہ مکسورہ کے لیے کوئی شرط نہیں. صرف یہ کہ وہ تانیث والا اس میں مانا ہو. جیسے حمراء و حبلہ. باقی بچ گیا تانیث مانوی کو. تانیث مانوی. اب تانیث مانوی کے لیے ایک تو شرط یہ ہے کہ وہ اسم جو ہے غیر عربی لفظ ہو. اسم جو ہے کیا ہے جیسے ماں ہو جور ہو. اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ یا 3 حرفوں سے زائد ہو جیسے زینب ہو. اب یہ 3 حرفوں سے کیا ہے زائد ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر 3 حرف ہیں زائد نہیں ہے تو پھر درمیان والا کیا ہے متحرک ہو جیسے سقر ہو جیسے سقر ہو. اب اگر یہ کیا ہے 3 حرف ہیں لیکن درمیان والا ساکن ہے تو اب اس کو منصرف پڑھو بھی جائز غیر منصرف پڑھو بھی جائز. جاءت ہندن پڑھو بھی جائز ہندو پڑھو بھی جائز. تانیث کی 4 قسمیں ہیں. تانیث بالتا کے لیے ایک شرط ہے چھوٹیا. تانیث بالالف مکسورہ کے لیے. تانیث بالالف ممدودہ کے لیے کوئی شرط نہیں. باقی تانیث مانوی ہے اس کے لیے ایک تو شرط ہے کہ علم ہو. علم ضروری ہے. پھر یا تو وہ 3 حرف ہو درمیان والا 3 حرف ہو تو غیر عربی لفظ ہو یا 3 حرفوں سے زائد ہو یا اگر 3 حرف ہے تو درمیان والا
متحرک ہو. اگر ہے 3 حرف لیکن عربی لفظ ہے اور درمیان والا بھی ساکن ہے تو اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز، غیر منصرف پڑھنا بھی جائز. معرفے کی 7 قسموں میں سے صرف علم مراد ہے. معرفے کی 7 قسموں میں سے صرف کیا ہے؟ علم مراد. اور ہے اجمہ. اجمہ کہتے ہیں جس کو غیر عرب نے وضع کیا ہو. اجمہ کہتے ہیں جس کو کیا ہے؟ غیر عرب نے وضع کیا ہو. اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. یہ جو اجمہ ہے علم ہو 3 حرفوں سے زائد ہو. علم ہو جیسے ابراہیم ہو، یعقوب ہو، آدم ہو. یا دوسری صورت یہ کہ 3 حرف ہیں تو پھر درمیان والا ان کا متحرک ہو، درمیانی، جیسے شطر ہو، یہ ایک قلعے کا کیا ہے؟ نام ہے. جمع سے مراد ہے جمع منتہی الجموع، آخری جمع. اس لیے اب جمع منتہی الجموع مد زائد میں پڑھ چکے ہو. الف کے بعد اگر ایک حرف ہے مشدد ہو جیسے دواب ہو، صواف ہو، یہ بھی غیر منصرف. اگر الف کے بعد پہلے پر کسرہ ہے تو وہ بھی غیر منصرف جیسے کہ مساجد ہو. اگر الف کے بعد 3 حرف ہیں، پہلا مقصور دوسرا ساکن جیسے کہ مساوی ہو، جیسے کہ یہ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف. اگر الف کے بعد 2 حرف ہیں لیکن آخر میں تا ہے تو یہ منصرف ہے. الف کے بعد 2 حرف ہیں لیکن آخر میں تا ہے جیسے اساتذۃ. اب اسا الف کے بعد تا اور زا ہے نا، تا جو ہے اس کو شمار نہیں کرتے. اب حضرات وقف کی حالت میں جو ہا بنے اس کو کوئی حرف شمار نہیں کرتے. اب کیا الف کے بعد جب 2 حرف ہوں لیکن اس کے اخیر میں تا آ جائے وہ منصرف بن جائے. جیسے اساتذۃ، تلامذۃ، عشاعرۃ، ملائکۃ، فراجلۃ. ہے سنیے، یہ جمع منتہی الجموع وہ جمع ہے جس کے بعد اور جمع نہ ہے. اب اس کی 3 صورتیں ہیں. الف کے بعد 1 اگر حرف ہے پھر بھی غیر منصرف. الف کے بعد 2 حرف ہیں غیر منصرف بشرطے کہ اس کے اخیر میں تا ہو. الف کے بعد 3 حرف ہیں، پہلا مقصور دوسرا ساکن، پھر بھی غیر منصرف ہے. آگے ہے ترکیب. ترکیب سے مراد صرف مرکب بنائی ہے. ترکیب سے مراد کیا ہے؟ صرف، کیونکہ مرکب اسنادی وہ مبنی، مرکب بنائی بھی مبنی، مرکب صوتی بھی مبنی ہے، اضافی توصیفی یہ سب کیا ہے؟ اب ان میں صرف جو ہے مرکب منصرف مراد ہے. مرکب بنائی نہیں، مرکب منصرف. اور ہے وزن فعل. اور کیا ہے؟ وزن فعل. وزن فعل کی 2 صورتیں ہیں. دیکھیں گے کہ یہ واضح نے اس کو وزن کیا ہے؟ صرف فعل کے لیے. اب اگر کہیں اسم میں یہ وزن آ جائے تو فعل سے نقل ہو کر آ جائے گا. اسم میں کبھی بھی اس وزن کو واضح نے وزن نہیں کیا ہے. یہ 2 وزن ہے. ایک فعل تفعیل باب کے ماضی کا پہلا صیغہ، ثلاثی مجرد کا ماضی مجہول. اس 2 وزنوں کو واضح نے صرف وضع کیا ہے؟ فعل کے لیے. اب اگر یہ فعل سے اسم کی طرف منقول ہو یعنی کسی کا نام رکھ دیں تو یہ غیر منصرف بنے گی. یہ ہے وزن فعل. بھائی وزن فعل کی 2 صورتیں ہیں. یا ایسا وزن ہے جو کہ واضح نے اس کو وضع کیا ہے صرف فعل کے لیے. اب وہ فعل سے نقل ہو کر اسم کی طرف آ جائے جیسے شمرا. اب یہ گھوڑے کا نام رکھا دیا، ویسے ماضی ہے اس کا معنی شمر من، اس نے اپنا دامن اٹھا لیا، لیکن جب نام رکھا تو یہ اسم ہو گیا. یا اسی طرح دوئلہ، یہ ایک قبیلے کا نام ہے. ابو الاسود دو علی جو مشہور ہے وہ اس قبیلے کی طرف سے. اب یہ فعلہ کے وزن پر ہے. اب یہ فعل سے اسم کی طرف کیا ہے؟ منقول ہوا ہے. فعل سے اسم کی طرف. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ فعل کا وزن جو فعل میں بھی استعمال ہوتا ہے اسم میں بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں میں کیا ہے؟ استعمال. اس کے لیے پھر 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے کہ اس کی ابتدا میں حرف عطین میں سے کوئی ایک حرف ہو.
دوسری شرط یہ کہ اس کے اخیر میں تا نہ آتا ہو، تا کو قبول نہ کرتا ہو، جیسے کہ احمد نرجس تغلب یوسف، یہ سارے کیا ہیں یہ سارے کیا ہیں فعل میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اسم میں بھی۔ تو اب شرط ہے کہ ابتدا میں فتحین ہے، اخیر میں تا نہ ہو۔ عرب حضرات کسی اونٹ کی کمائی کو اچھے ہونے کو ذکر کریں تو وہ کہتے ہیں جمل یعمل، یہ اونٹ اچھا کام کرنے والے ہیں۔ اور اگر اونٹنی ہو تو ناقتن یعملتن بولتے ہیں۔ دیکھو یہ تا کو قبول کر رہے ہیں، اگرچہ ابتدا میں فتحین ہے لیکن یہ منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا۔ اور ہے وزن فعل الف نون زائدتان، الف نون زائدتان یعنی ایسا کلمہ جس کے آخر میں الف نون زائدتان ہو۔ اب اگر وہ نام ہے، علم ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو بس، جیسے عثمان ہو، عمران ہو۔ ایسے میں اگر صفت ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے واحد میں تا نہ ہو، جیسے سکران ہو، اس کا واحد تا نہیں ہے، سکرا ہے۔ اور ندمان ہو، اس کا واحد ندمان تن آتا ہے۔ اگر صیغہ صفت کا ہے فعلان اخیر میں الف نون زائدتان ہے تو شرط یہ ہے کہ اس کے مفرد میں تا ہے، جیسے عمر، اب اس کے اندر عدل بھی ہے اور علم ہے۔ احمروں کے اندر وصف ہے، وزن فعل ہے۔ طلحتوں کے اندر کیا ہے، علم ہے، تانیث ہے۔ زینبوں میں بھی کیا ہے، علم ہے، تانیث۔ ابراہیم کے اندر عجم ہے اور علم ہے۔ مساجد یہ کیا ہے، جمع منتہی جموع ہے، جمع منتہی جموع ہے۔ معدی کربوں کے اندر ترکیب ہے، علم ہے۔ احمدوں میں وزن فعل علم، عمران میں الف نون زائد کا علم۔ رفع ان کا ضمے کے ساتھ، نصب اور جر فتح کے ساتھ، جیسے جاء عمر، رأیت عمر، مررت بعمر۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ میں 6 نام جو ہے تقریباً غیر منصرف ہیں، باقی سارے کیا ہیں 6 نام تقریباً منصرف ہیں، باقی سارے غیر منصرف۔ گر ہمیں خواہی کی دانی نام ہر پیغمبر، اگر تم ہر پیغمبر کا نام معلوم کرنا چاہتے ہو، تا قدامس اے برادر نزد ناوی منصرف، کہ ناویوں کے نزدیک کون سا منصرف ہے؟ صالح و ہود و محمد با شعیب و نوح لوط منصرف دار، یہ منصرف ہے۔ دیگر ہما لا ینصرف، باقی جتنے بھی اسماء گرامی ہیں غیر منصرف ہیں۔ اور مہینوں کے نام کے اندر شعبان، رمضان یہ غیر منصرف ہے، الف نون زائدتان ہے، علمیت ہے۔ جماد الاولیٰ، جماد الاخری یہ بھی غیر منصرف ہے کہ اخیر میں الف مکسور ہے۔ سفر، رجب یہ غیر منصرف ہے کہ اس کے اندر عدل اور علمیت ہے۔ ان کے علاوہ باقی جو مہینوں کے نام ہیں منصرف ہیں۔ شاباش۔